دنیا کے نقصان کا خوف ہے، دنیا تو گزر جائے گی. کتنا بڑا امیر ہے، حسین دنیا گزارنے والا ہے، بتاؤ نہ آخر اس نے قبر میں نہیں جانا کہ قبر کے علاوہ کہیں اور اس کے لیے محل تیار کیا جائے گا. کبھی کہیں زندگی آپ نے مشاہدہ کیا ہے اوپر والے جو مرضی کرتے رہیں، اندر نظام سب کا ایک ہے. بات اس دل کی ہے، جتنا یہ دل خدا و مصطفیٰ کے قریب اتنی قبر کے اندر روشنی، جتنا یہ دل خدا و مصطفیٰ سے بعید اتنی قبر کے اندر ظلمت و تاریکی. تو سامعین محترم، اس دل کا تعلق جب خدا و مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا پھر دین دنیا و آخرت کے اندر کامیابی. دیکھیں نا، اب وہ کون لوگ ہیں، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے وہ لایعمل بھی بتا دیا ہے. یہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان غیب جو ہے تو بڑا مضبوط ہے. ہر لمحہ ان کی دھڑکنیں، ان کے دل میں رسول اللہ کی یادیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف، یہ تڑپ اس کو دین کی اتنا قریب کر دیتی ہے. سامعین محترم، دنیا جو مرضی کرتی رہے اور کہتی رہے، بات وہی ہے جو رب ذوالجلال کا قرآن ہے. سبحان اللہ. قرآن نے تو یہ کہا ہدی للمتقین، میں ہدایت کا ذریعہ ہوں اللہ سے ڈرنے والوں کا. اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کا ثبوت ہے. فیقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اور آپ وقت ہے جہاں پہ امت مسلمہ مصیبت میں ہے دل کھول کے خرچ کرو. رزاق جو ہے وہ تمہاری اوپر اپنی نعمتوں کی اچھڑ کرتے ہیں. تم سوچ سوچ کے رب کی بارگاہ میں، پھر رب بھی جنت حساب کتاب سے دے گا نا. اسے کیا لگے، کیا نماز میں بات بات نہیں پڑھتے آپ؟ میں اور آپ ایک ہی جیسے ہیں، کوئی وقت نہیں مختلف تو نہیں ہے. وفاظ کو چھوڑ کے شاید یہ پڑھتے ہو، ورنہ ہر نماز میں ہر ایک نے سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے. آگے ہم نے زحمت جو نہیں کرنی قرآن کو پڑھنے کی. دنیا دل و دماغ سے نکلے گی تو قرآن کی طرف قوم آئے گی نا. اور ہر بندہ کرتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جب وہ بے نیاز ہے تو اسے کیا کرے، بے نیاز ہے تو اسے کیا کرے. جو اس کے ساتھ حساب کرے گا وہی حساب کرے گا. کفار نے مکر کیا، ومکر کو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کفار نے مکر کیا، اس کی تدبیریں بھی پھر باکمال ہیں. وہ روڑے اٹکاتے رہے، ابو بکر کی عظمت آگے چلتی رہی. وہ روڑے اٹکاتے رہے، ابو بکر کی منزلیں آگے بڑھتے گئی. یہاں تک محبت مصطفیٰ کا وہ کشتہ مصطفیٰ جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، لوگ روکتے رہے وہ آگے بڑھتا رہا. قرب مصطفیٰ اتنا آ گیا، ایک وقت آیا عمر فاروق بھی دل میں خیال کرتے ہیں آج مال بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر کے میں ابو بکر سے نمبر پہلا لے جاؤں گا. جن حضرات کو غار ثور میں جانے کا موقع ملا میں تو ابھی دیکھ کے آیا ہوں، اور جو وہاں تک پہنچے ہیں کتنے حضرات بیچ میں بیٹھے بتا سکتے ہیں؟ 2 3 4. ان 4 بندوں سے پوچھو، 5واں میں ہوں. پانی کے بغیر، راستے میں رکنے کے بغیر، دن کی روشنی میں کتنی مشکل سے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے. پانی ساتھ ہے، خوراک ساتھ ہے، پھر 2.5-3 گھنٹے کی مسافت، جگہ جگہ پہ رک رک کے سانس لے کے سہارے لے کے غار ثور پہ بندہ پہنچتا ہے. قربان نہ جاؤں ابو بکر صدیق کی ذات پہ.
جو کندھوں پہ اٹھا کے تکلیفیں برداشت کر کے آج پانی کی بوتلیں وہ بھی آب زمزم کی ساتھ ہوتی ہیں. جب دشمن پیچھے کھڑا ہو پھر پانی کا سہارا نہیں چاہیے ہوتا, پھر سہارا خدا کا چاہیے ہوتا. قربان نہ جاؤ ابو بکر پہ جو اپنے کندھوں پہ بیٹھا کے سرکار کو غار ثور پہ لے کے جاتا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کرتی یا رسول اللہ یہ ستارے اس سے بھی کسی کی نیکیاں زیادہ ہے؟ فرمایا ہاں یہ تو ستارے ہیں, بے حد و حساب ہیں, کتاب ان کی نہیں ہے, آسمان بھرا پڑا ہے. اگر ان ستاروں سے اگر سوچا جائے تو ایک ابو بکر ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہیں. کبھی تو رو رو کے عمر فاروق کہتے تھے نا اے ابو بکر ایک بار کی نیکی مجھے دے دے, میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے. بتاؤ نا جب رب نے کہا قرآن میں سبحانک ھذا بہتان عظیم, سبحانک ھذا بہتان عظیم, جب حرم نبی پہ حرم نبی کو منافقوں نے داغدار کرنا چاہا, عمر فاروق زمین پہ بیٹھ کے یہ بولتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. رب ذوالجلال وہ قرآن کی شکل میں نازل کرتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم. کیا عمر کی اس نیکی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت کی صبح تک اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کا کوئی مول ہی نہیں. یادی میں کہوں نا اس کی ایک نیکی کا مول ہی کوئی نہیں. تب تو رو رو کی عمر کہتا ہے میری ساری زندگی کی نیکیاں کہہ رہے. آج کے وقت کے بولے تو دیکھو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا, آپ سے پہلے کتابوں پہ نازل کیا, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ فلاح پانے والے. دو آیتوں میں اللہ نے بات بس کر دی, ختم کر دی. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ختم اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. دو آیتوں میں کافروں کی بات ختم کر دی, آگے پورے دور کو منافقوں پہ چڑھا دیے. تب اللہ نے کہا نا میں ایمان وہ نہیں قبول کرتا جس کے دعوے دار تم ہو, میں ایمان قبول کرتا ہوں جیسا ابو بکر کا ہے, میں ایمان قبول کرتا ہوں جیسا عمر فاروق کا ہے, میں ایمان قبول کرتا ہوں جیسا عثمان غنی کا ہے, میں ایمان قبول کرتا ہوں جیسا حضرت علی کا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ایسا ایمان لاؤ جیسا ان لوگوں نے لایا ہے. کہتے ہم ایسا لائیں جیسے بے وقوف لاتے ہیں. بتاؤ ایمان سے جو پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتا ہے, جو پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بے وقوف ہے. قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ بولو تو صحیح. قرآن کا نازل کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق ہے نا, وہ وحدہ لا شریک ہے نا, وہ رازق ہے نا, وہ موت و حیات کا مالک ہے, وہ عزت و ذلت کا مالک ہے. جو کچھ اس نے بنایا ہے کوئی دوسرا ایسا بنا سکتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح. زمینوں ساتھ بنا دینا کوئی خالہ جی کا گھر ہے, آسمانوں کو بغیر سجود کے کھڑا کر دینا, پھر یہ قیامت کی صبح تک چیلنج کر دینا رکھنا نکال کے دو میری تخلیق میں, سبحان اللہ, عیب نکال کے دو میری تخلیق میں. آج تک کسی نے مقابلہ کیا؟ یہاں پہ تو جو پانی پیغمبر کے قدموں کے ساتھ مس ہوا, آب زمزم, جاپان والے اپنی تحقیق چھوڑ کے چلے گئے. اس کی سمجھ ہمیں نہیں آتی, اس کی سمجھ ہمیں نہیں آتی. یہ کیا ہے, یہ کیسا ہے, اس کی اصل کیا ہے,
गुजारिश करूंगा, जश्न मनाने के हकदार तब थे तुम जब उम्मतें होती, तब थे तुम जब यहूद और नसारा से बात तुम सीना तान के करते, जश्न मनाने के काबिल तब थे तुम। याद रखो जब नबी की उम्मत पे यहूदी चढ़ाई करता तुम सफे हस्ती से मिटा के रख देते। या याद रखना तुम उस वक्त इसके काबिल थे जब उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर आता है, कहां से आज माल अपने सर पे रख के चलती है, मक्का शहर तक पहुंचने तक कोई उसके ऊपर मैली आंख नहीं उठा सकता। तब तो पता चलता कि मोहम्मद की उम्मत की गैरत जवान है। आज तो घरों में इज्जतें लूटी जा रही है, बहनों का हक खाया जा रहा है, खूबियां तो दूर की बात है, बहनों का हक खाया जा रहा है इस नाम के ऊपर। और ये बहन ने मुझे माफ कर दिया, मैं कहता हूं जालिम कभी तूने भी बहन को माफ किया? समझ आएगी? बहन को माफ करती है, मजबूर है। कभी भाई ने भी कहा कि मैं भी माफ करता हूं, ये घर में बहन को दे देता हूं। जब बहनों के हक खाए जाए, जब सूद आम हो जाए, जब रिश्वत के घर बगैर पाकिस्तान में काम न चले, जब इंसाफ की कोई रिमक नजर न आए, फिर रोना बनता है कि जश्न बनता है? बोलो तो सही, रोना बनता है, बोलो तो सही, रोना बनता है। अल्लाह इस उम्मत को हिदायत अता फरमाए। सामईन मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा हूं, कुरान को नाज़िल करने वाला कौन है? अल्लाह नाज़िल करने वाला है। अल्लाह से बड़ा खालिक कोई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी कोई रब की मखलूक कोई नहीं। तो जो अबू बकर पैगंबर पे मर मिटता है, पैगंबर की हिफाजत करता है, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी दाएं होता है, कभी बाएं होता है, सिर्फ रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए रब ने वो मकाम अता कर दिया। पैगंबरों के बाद कोई बड़ा है तो कायनात में एक अबू बकर है। कायनात में एक अबू बकर है, इसलिए कि रसूलुल्लाह का कुर्ब पाया है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, खुदा की कसम, बड़े बड़े महलों में रहने वालों की भी ये दुनिया गुजर गई, हमारी भी गुजर जाए। इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है, जिसे चाहे अता करता है। जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह है, जिसको चाहे अता करता है। हम बुखल भी करें, हसद भी करें, गीबतें भी करें, दूसरे का नाजायज माल भी खाएं और फिर कहें कि उम्मत को सब बुरी मिल जाएगी, तो फिर यही कहेंगे वो तो बेवकूफों की जन्नत में रहता है। माहौल बनाओ दीन का घरों में, माहौल बनाओ, अल्लाह से डरो। अल्लाह का जब डर आ जाएगा, मैं मुनाफिकों की बात नहीं करता भाई, मैं ईमान वालों से मुखातिब हूं और मेरी बात हजम भी ईमान वाले को होती है। मुनाफिक मेरी बात को कभी हजम नहीं कर सकता, तो मैं आपसे मुखातिब हूं, आपको ईमानदार समझ के कहता हूं। ये उस वक्त के मुनाफिकों ने कहा था, कमा आमन सुफा, आगे क्या खबरदार अबू बकर पे उंगली उठाने वालों, उमर फारूक पे उंगली उठाने वालों, उस्मान गनी पे उंगली उठाने वालों, अली के हरम पे दागदार करने वालों, जरा हया करो। बेवकूफ तुम हो, जो मोहम्मद से जुड़ जाए वो बेवकूफ नहीं होता, जो साहिब अक्ल का सरदार हुआ का सरदार हुआ करता है। बिलाल तो मक्का का गुलाम था, जब रसूलुल्लाह से निस्बत हो गई तो क्या फिर मिंबर रसूल पे आवाज नहीं आई, वो देखो हमारा सरदार आ गया है, वो देखो हमारा सरदार आ गया है। और पैगंबर के घर वालों के साथ जो पत्थर लगे, रब ने उन पत्थरों को कहा, इन्न सफा वल मरवता मिन शाआइरिल्लाह, ये पत्थर मेरी निशानियां हैं। मैं यूं न कहूं, मेरी मोहब्बत कहती है, जो मोहम्मद के मुक्तदियों के साथ, उनके घर वालों के साथ जुड़ जाए, रब उन पत्थरों को अपनी निशानी कहता है। जो इंसान मोहम्मद से जुड़ जाए, जो इंसान मेरे नबी से जुड़ जाए, फिर उसका
जो आपके ऊपर हमने नाज़िल किया। तो क्या कुरान रसूलुल्लाह पे नाज़िल नहीं हुआ है? नमाज रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुई है? यतीमों का हक के बारे में ये आयत रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुई है? जुए से ममानियत की आयत रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुई है ना? शराब की हुर्मत की आयत रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुई है ना? हुई है ना? सिना से ममानियत की आयत रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुई है ना? तो ईमान वाला रुकेगा ना कि नहीं रुकेगा? तो बोलो तो सही, रुकेगा ना? सूद से बचना ये कुरान रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुआ है ना? तो ईमान वाला बचेगा, अपनी पूरी कोशिश करेगा। जब वो कोशिश करेगा तो सबील कौन निकालेगा? अल्लाह निकालेगा। तो मैं कहूँगा अल्लाह के अहकामात को मानो।